ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب. سر، پہلا وزٹ ہے ایک چائنیز پریمیئر کا 11 سالوں میں. یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے انڈاؤٹڈلی. ماضی میں بھی جب بھی چائنیز ہیڈز آئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کے آیا جاتا ہے، لیکن اس بار 4 روزہ دورے کے دوران کیا ہے پائپ لائن میں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج وہ ایس سی او سمٹ سے ایک روز قبل پاکستان سے بائی لیٹرل دورے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ بھی ان کا ایک اچھا ایکسٹرا جیسچر ہے، چونکہ انہیں ایس سی او سمٹ میں آنا تھا تو اس سے انہوں نے ایک دن اضافی پاکستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے لیے رکھ کر پہلے آنے کا فیصلہ کیا. اور یہ 11 سال کے بعد چین کے وزیر اعظم کا پاکستان کا دورہ ہے. اور آج جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ بہت حوصلہ افزا تھی. اگرچہ ہمارے طرف سے ہم نے ان کے ساتھ تعزیت کی جو دو چینی انجینئرز کا حادثہ ہوا کراچی میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ فیز 1 سے اب ایک اپ گریڈڈ فیز 2 شروع کرنے پہ آگے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں 5 کوریڈورز نئے شروع کریں گے: کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف انوویشن، کوریڈور آف اور کوریڈور آف اوپن اکانومی، اور اسی طرح کوریڈور آف لائیولیہوڈز. تو یہ 5 کوریڈورز ہیں جن میں کہ سی پیک فیز 2 کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ایگریکلچر کے اندر، انفراسٹرکچر کے اندر پاکستان کی ٹیکنالوجی کی صلاحیت بہتر بنانے پر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر، انڈسٹریل کوآپریشن کے اوپر، چائنا سے انڈسٹری ریلوکیٹ کرنے پہ، اسپیشل اکنامک زونز کو ڈیولپ کرنے پہ. تو اس پر ہم اب چین کے ساتھ مل کر اگلے 5 سالوں کا ایک روڈ میپ بنائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ فیز 2 ہمارے لیے ایک دوبارہ اسی طرح کا موقع فراہم کرے گا جیسے کہ فیز 1 میں ہم نے چین سے خطیر سرمایہ کاری پاکستان میں ہم لے کر آئے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت بے حد ضروری ہے کہ ہم پاکستان کا داخلی امن، پاکستان کا داخلی استحکام برقرار رکھیں. کیونکہ اگر ہم نے ملک کے اندر فساد اور انتشار اور بے یقینی کو فروغ دیا تو کوئی بھی، چاہے ہمارا قریبی دوست ملک ہو، کوئی بھی ملک کسی ایسی جگہ پہ سرمایہ کاری نہیں کرتا جہاں پر انتشار اور بے یقینی ہو. تو اب ہمارے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم دوبارہ پاکستان کو، جب اس کے اشاریے ٹھیک ہو رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر ایک فیل گڈ فیکٹر ہو رہا ہے پاکستان کے بارے میں، سی پیک کو ہم پھر اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے جیسے اس اور کے احسن فیز اقبال 1 صاحب، میں اس نے ہمیں بہت طاقت دی تھی. آپ لوگوں نے جو گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کیا، یہ ادھر کون سی اور کہاں سے فلائٹس آئیں گی؟ ایک ہوٹل ہے گوادر میں جو بند رہتا ہے، آبادی بھی نہیں ہے. کوئی اس کے خد و خال کا تعین کیا ہے؟ کیونکہ آئی ریمبر ماضی میں کارگو ہب بنانے کی بھی بات کی گئی تھی، بٹ کون سی فلائٹس آئیں گی یہاں؟ دیکھیے، جب یہ گوادر میں نئے ایئرپورٹ کا منصوبہ شروع کیا گیا تو اس وقت ہم نے گوادر کا ڈیولپمنٹ کا ایک ماسٹر پلان بنایا تھا، جس میں یہ تھا کہ گوادر کے اندر پورا انفراسٹرکچر وہاں پہنچایا جائے تاکہ گوادر پورٹ ایک انٹرنیشنل سکیل کی اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پورٹ سٹی بن سکے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ 2018 میں جو تبدیلی آئی اس نے وہ سارے پلان جو ہیں وہ ستیہ ناش کر دیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو گوادر پورٹ اس کی دنیا میں پہچان تھی کہ وہ ڈیپ سی پورٹ ہے، 4 سالوں میں 2018 سے 22 تک اس کی مینٹیننس ڈریجنگ نہیں کی گئی. کیونکہ پورٹ میں سلٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پر ایک روٹین میں اس مٹی صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس کی گہرائی برقرار رہے. تو 4 سالوں میں وہ ڈریجنگ نہ کرنے کی وجہ سے 1.5 میٹر اس کی گہرائی کم ہو گئی، جس سے کہ وہ ڈیپ سی پورٹ نہیں رہی. جب پھر ہم اپریل 2022 میں واپس آئے تو ہم نے 4.5 ارب سے زیادہ کی لاگت سے اس کا پھر ڈریجنگ کا پروجیکٹ شروع کیا جو اب مکمل ہو چکا ہے. اب پھر وہ ڈیپ سی پورٹ ہے. اسی طرح یہ ایئرپورٹ بھی اسی ایک ویژن اور ماسٹر پلان کا حصہ تھا، اور اگر وہ تسلسل جاری رہتا اور جس طرح ہم گوادر پورٹ کو آباد کر رہے تھے تو آج گوادر ایک اچھا خاصا شہر بن گیا ہوتا. لیکن جو 4 سالوں میں تبدیلی ہوئی ہے اس کا ایک یہ بھی ہے. لیکن اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گوادر انٹرنیشنل پورٹ کے ساتھ وہاں پر امن بھی قائم کر کے گوادر سٹی کو بھی ڈیولپ کریں گے، لیکن اس کو ایک کارگو کا اور ٹرانس شپمنٹ کا ہب بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری یہ مگر اور کوشش احسن ہے صاحب کہ یہ جو لانگ ہال پلینز ہیں جو یورپ سے آسٹریلیا جاتے ہیں ان کو ٹیکنیکل لینڈنگ کی فیسلٹی دی جا سکتی ہے، اور گوادر اور عمان کے روٹس کو ہم
فعال کر سکتے ہیں، گوادر کو ملک کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ایئرپورٹ بنا ہے، اس سے گوادر کے اندر اور بلوچستان میں ترقی کے نئے امکان پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے. اور سر یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایکسپلور کریں کہ پاکستان اسپیسیفکلی کیا آفر کر رہا ہے ممبر کنٹریز کو. آئی مین یو نو آر وی سیلنگ دا اولڈ اسٹوری آف لوکیشن اینڈ ایگریکلچر، یا ہمارے پاس کچھ ہٹ کے بھی اس دفعہ ہے لائک کسٹمز یونین یا ایس سی او کا بینک فار اکنامک پروجیکٹس؟ بیکاز یو نو ایک ایس سی او جب پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہم بات کرتے ہیں، وی وانٹ ٹو لنک اپ دا ٹو ایز ویل. از دیر اے گریٹر گیم پلان اوور ہیئر؟ جی، ایس سی او کے اندر ان کے مختلف ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں، چونکہ اس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اتفاق رائے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ساری تجاویز ان کے مختلف گروپس کے زیر غور ہیں. لیکن جو پاکستان کر رہا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کے نتیجے میں جو چین کے ساتھ انفراسٹرکچر بنایا ہے، اس کو ہم پلیٹ فارم بنا کر ایک ملٹی موڈل کنیکٹیوٹی کا نیٹ ورک کھڑا کریں، اور ہم پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے بیونڈ یورپ اور رشیا تک ٹرین اور روڈ کے نیٹ ورک کے ساتھ جوڑیں. پھر ہمارے جو بلوچستان کے اندر مائنز ہیں، ان کو بھی گوادر پورٹ کے ساتھ جوڑ کے مائننگ کوریڈور کو ہم ڈیولپ کریں. اور پھر ہمیں بہت اپرچونٹیز ہیں کہ جب روڈ اور ریل نیٹ ورک سینٹرل ایشیا کے ساتھ مکمل ہوگا تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ گوادر پورٹ سے وہ استفادہ کریں، چونکہ ان کے لیے وہ بہت اکنامیکل ہے. تو پاکستان اپنی اس ریجنل کنیکٹیوٹی کو آگے بڑھا رہا ہے، جو ہمارا اوریجنل ویژن 2025 میں پروگرام تھا اور ویژن تھا. میں پھر افسوس سے کہوں گا کہ پچھلے 4 سالوں میں ہر چیز کو روک دیا گیا. اب ہاں وہیں سے ہم سلسلہ جوڑ رہے ہیں. جیسے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ایک بڑا مشہور جملہ ہوتا تھا پی ٹی وی کا کہ آئیے ناظرین، وہیں سے سلسلہ نشریات کا جہاں جوڑتے ہیں منقطع ہوا جہاں سے تھا. ٹوٹا تھا. ٹھیک.